دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں نیب کے کیس کی، جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم شاید یہ نام تھا، اور بہت پرانی بات ہے، آج سے 2 دہائیاں پہلے کی بات ہے جی۔ اس کی بنیاد پر مشرف کے دور میں شہباز شریف پر کیس بنایا گیا کہ انہوں نے غیر قانونی جو پلاٹ ہیں وہ الاٹ کیے ہیں، اور جیلی افراد ہیں جن کو الاٹ کیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 2000 میں، یعنی پہلے وہ اینٹی کرپشن پنجاب کے انہوں نے کیس بنایا، ظاہر ہے اس وقت مشرف صاحب برسرے پیکار تھے پاکستان کے ساتھ، یا برسرے اقتدار تھے پاکستان پر۔ تو پھر 2000 میں اس کو جب نیب کی تخلیق انہوں نے فرمائی تو ان کو منتقل کر دیا گیا۔ تب سے آج تک وہ کیس چل رہا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا۔ اب نیب والوں نے کہا کہ چلو اس کو چھوڑتے ہیں، اور جو نیب کی کورٹ ہے جس کے جج صاحب ہیں جواد الحسن صاحب، ان کے سامنے یہ سبمٹ کیا کہ یہ کوئی کنیکشن نہیں بنتا، یعنی نہ ہی اس میں شہباز شریف کا کوئی قصور ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کیس بنتا ہے، نہ ہی کوئی شواہد ہیں، اس لیے اس کو اجازت دیں کہ ہم فائل کر دیں، داخل دفتر کر دیں۔ ظاہر ہے اس کی اجازت دے دی گئی۔ اب آپ سوچیں گے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے، حالانکہ شہباز شریف تو ظاہر ہے زیر عتاب لوگوں میں ہیں، اور نت نئے کیسز بنائے جاتے ہیں۔ اصل میں ویسے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ شہباز شریف کا اپوزیشن میں رول اسرٹ کروایا جائے، تاکہ وہ مبینہ طور پر ان کے مفاد کے لیے کچھ تگ و دو کر سکے۔ لیکن یہ جو امپریشن ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے اتنا پرانا تھا کہ اب اس کو یعنی پبلک گمک کے طور پر بھی استعمال کرنا ممکن نہیں تھا، کہ عام طور پر حکومت کا یا نیب کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن فگرز کو بدنام کرنے کے لیے انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، لیکن سرخیاں بنتی ہیں، میڈیا میں بمباسٹک قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں، ایک طرح سے میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، تو وہ نسبتاً جو نئے کیس ہوں یا پرانے کیس کو نئے کالم میں ڈھال کر جب لایا جائے تو وہ مطلب تب سرو ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کیس اب وہ کیا کہتے ہیں، اٹ ہیز آؤٹ لیوڈ اٹس یوٹیلیٹی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ پبلک گمک کے طور پر یا پروپیگنڈا کے طور پر وہ اپنی مدت پوری کر چکا تھا، تو اس لیے وہ فائل کر دیا گیا۔ ورنہ وہ اینٹی منی لانڈرنگ کیس اور بہت سارے کیسز جو ہیں وہ شہباز شریف کے خلاف یا حمزہ شہباز کے خلاف موجود ہیں، اور موجود رہیں گے جب تک یہ سیٹ اپ برسر اقتدار رہتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ بالفرض تھوڑا اگر یعنی مہذب انداز میں بھی بات کریں تو پھر بھی جو جیب کترے ہیں اس وقت برسر اقتدار خان صاحب کی قیادت میں، اور جو مہاجیب کترے ہیں پیچھے، ان کو خاصی تکلیف ہوتی تو اس لیے انہوں نے یقینی بنایا ہوا ہے کہ حمزہ شہباز جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے آبادی کے اعتبار کے صوبے کے اپوزیشن لیڈر، اسرا جو پاکستان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، دونوں کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے تاکہ سند رہے، تاکہ وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ڈیموکریسی، تاکہ ڈیموکریسی فنکشنل رہے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کو اگر پابند سلاسل نہ رکھا جائے تو یہ جیب کتروں کی جو جمہوریت ہے اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ خان صاحب ایک ڈمی اور ایک جوکر ٹائپ آدمی ہیں، جن کو یعنی یہ وہ کیونکہ کہتے ہیں جیب کترے، اس لیے میں بھی ان کو جیب کترا کہہ رہا ہوں، تو جیب کترا ان چیف ہیں۔ تو انہوں نے شاید نکالی کی ہے، کہیں سے سن لیا ہوگا نا، جس طرح انہوں نے وہ جرمن جاپان والا سلسلہ بنایا تھا، اس طرح وہ آئنسٹائن والی اسپیڈ آف لائٹ کا تذکرہ، یعنی خان صاحب ایک نابغہ روزگار ہستی ہیں۔ تو کہیں سے سن لیا ہوگا کہ لوئی 14 جو فرانس کا بادشاہ تھا، اس نے کہا
کہ آئی ایم دی اسٹیٹ، یعنی کسی نے پوچھا نا کہ ریاست کیا ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ میرا نام ہی ریاست ہے. تو اس طرح خان صاحب سے اگر کوئی پوچھے کہ ڈیموکریسی یا جمہوریت کیا ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا ہی نام جمہوریت ہے. تو بہرحال جس کا نام جمہوریت وہ خود کہتے ہیں، ہم اس کو جیب کترا یا ایک پیرنی کا وہ کیا کہتے ہیں کہ سٹار مرید ثانی، اس طرح کہتے ہیں. تو بہرحال شہباز شریف کو اور کچھ نہیں، اس ڈیڈ کیس سے نجات ملی ہے، اس لیے ہم انہیں بھی مبارکباد دیتے ہیں. اور یہ بھی عجیب بات مجھے نظر آئی ہے، محض اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے کہ وہ جس میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں خان صاحب ظاہر ہے بری ہو چکے ہوں گے اب تک یا ہو جائیں گے، تو وہ بھی جواد عباس حسن ہیں، راجہ جواد عباس حسن جج ہیں، اور ادھر جواد الحسن جج ہیں. یہ پتہ نہیں یعنی اس میں کوئی اب جو وہ ہے نا نیومرالوجی والے اور جو کوئی پامسٹی یا کوئی ستارہ شناس، کوئی ایسٹرالوجسٹ، شاید وہ اس میں کوئی ڈھونڈ لیں کہ کوئی آخر اس میں راز کی بات ہوگی، یا یہ دونوں جو میچ کرتے ہیں اور دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں مختلف اسباب کے حوالے سے، کہ شہباز شریف کو بھی اس کیس میں یعنی ایک طرح سے چھوڑا جا رہا ہے، اور اس میں خان صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ بری ہو رہے ہیں. تو دونوں کا کام بھی اگرچہ مقاصد مختلف ہیں لیکن سطحی طور پر تو ایک ہی نظر آتا ہے. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. تو بہرحال شہباز شریف اور حمزہ شہباز، یقین کریں یعنی ان لوگوں نے بہت رزسٹ بھی کیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان پر اپنوں ہی کا کرٹیسزم بھی بہت ہے. یہ ممکن ہے کہ الگ نقطہ نظر ہو، اپروچ کسی بھی مسئلے پر ایک سے زیادہ ممکن ہے، اور وہ ڈیفرنٹ اپروچ رکھتے ہوں، لیکن اگر کوانٹم آف سزا دیکھیں یا کوانٹم آف نمبر آف کیسز دیکھیں یا ایک کوانٹم آف ٹیزنگ دیکھیں کہ ان کو کتنا تنگ کیا گیا، وہ کسی بھی دوسرے لیڈر کے مقابلے میں کم نہیں ہے، زیادہ ہی ہوگا یا برابر ہوگا. یعنی اب دیکھ لیں کہ 14-15 مہینے ہو گئے حمزہ شہباز جو ہے وہ پابند سلاسل ہے. شہباز شریف کا یہ دوسرا ٹینیور گویا بیہائنڈ دی بارز ہے. تو اسی طرح ان کی بیٹی پر، ان کی وائف پر، یعنی بہت سارے بیٹوں پر کیسز ہیں، کچھ کو اشتہاری قرار دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری صحبتیں یقیناً وہ ایسے ہی نہیں برداشت کر رہے، وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا کھیل نہیں کھیلتے. اس لیے ہمارے جو دوست ہیں وہ اس ایلیمنٹ کو، اس اسپیکٹ کو سامنے رکھا کریں جب شہباز شریف کا ذکر کرتے ہیں کہ شہباز شریف ہیز سفرڈ اے لاٹ. اور ظاہر ہے سارا جہان جانتا ہے، مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ اسباب ہیں اس کے کہ وہ اپنے بھائی کی پیٹھ میں چھرا نہیں گونپتا. اور یہ یونیک ہے پاکستان میں پولیٹیکل کلچر میں کہ دو بھائی ہیں اور طاقتور ترین جتھے GHQ کے، انہوں نے بارہا کوشش کی ہے کہ ان میں اختلاف ہو اور یہ باہم دست و گریباں ہوں، لیکن نہیں ہوئے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ ان کی تربیت کا کمال ہے. یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے لیکن ان سے زیادہ ان کے والدین کو جاتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے حضرات ہیں کہ جو دو بھائی ہونے کے باوجود ایسی صورت میں جب مفادات کا بہت زیادہ معاملہ ہو تو وہ ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کے والدین موجود، یعنی والدہ تو ابھی موجود ہیں، اب ان کے علیحدہ علیحدہ بھی دیکھیں تو جو بیٹے پھر بیٹوں کے بیٹے، یعنی دوتریاں پوتریاں آڑے دونوں کم و بیش یعنی کوئی سال 2 سال کا ہی فرق ہے نا دونوں میں، 70 کے پیٹے میں تو جا ہی چکے ہیں. تو اتنی طویل اننگ اور پولیٹیکل کیریئر سمجھ لیں کہ تقریباً 40 سال کا، اس میں اتنا سٹریس برداشت کرنا اور پھر اپنے بھائی کو بھائی سمجھنا اور ایک ٹیم کے طور پر کام کرنا، یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرے اور رکھے.
اگر آپ کو ہمارا نشریہ پسند ہو تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور پسند کریں ہمارے پروگراموں کو، اور باقی دوستوں کو بھی اس طرف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔